ایمان کی روشنی کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے شیطان نے کس موقع پر سب سے پہلے غرور و تکبر کیا، زمین پر انسانوں کو اتارنے سے پہلے جنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور مسجد الجن کو جن کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بہت سے جہاں تخلیق کیے۔ اس زمین پر دو ایسی مخلوقات پیدا کی جن کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام اور رسول مبعوث فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سزا اور جزا کا تصور پیش کیا، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوقات انسان اور جن ہیں۔ جنات کو انسانوں کی دنیا سے پوشیدہ کر دیا گیا۔ زمین پر انسانوں کو بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جنات کو مختلف جزیروں اور ویران جگہوں میں قید کر دیا۔ جنات کو قید کرنے کا واقعہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار ابلیس کو بارگاہ میں طلب فرمایا۔ ابلیس جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے نہایت برگزیدہ فرشتوں میں شمار ہوتا تھا۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر علم عطا کر رکھا تھا کہ وہ اس علم کی بنیاد پر فرشتوں کا سردار بنا۔ ابلیس کو حکم دیا گیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ زمین پر اترے، اور جنات جو زمین پر فساد اور لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہیں ان کو ویران جزیروں اور پہاڑی علاقوں میں قید کر دے۔ وہ ایک خاص مقررہ وقت تک وہیں پہ قید رہیں گے۔ ابلیس بارگاہ الہی سے حکم لے کر فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ زمین پہ اترا، اور جنات کو نہایت کم وقت میں مختلف جزیروں اور پہاڑی غاروں میں قید کر دیا، جو ایک روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور تک قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت انہیں آزادی ملی اور وہ دنیا میں چلنے پھرنے لگے۔ جنات کو قید کرنے کے بعد عرش الہی تک ابلیس کا فرشتوں کے ساتھ سفر شروع ہوا۔ دوران سفر ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر نے سر اٹھا لیا کہ اس نے انتہائی کم وقت میں انتہائی طاقتور جنات کو قید کر لیا۔ اس کی خبر اللہ تعالیٰ کو تو ہو گئی، مگر دوسرے فرشتے اس سے بے خبر رہے۔ روایات میں آتا ہے یہ پہلا موقع تھا جب ابلیس نے غرور کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ دوسرے فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا، کیونکہ جنات کو قید کرنے کے بعد اس کے دل میں غرور اور تکبر آ چکا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، اور یہ مٹی سے میرا اور اس کا کیا جوڑ کہ میں اس مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ماننے پر اس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا اور اسے شیطان ٹھہرا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جنات کو آزادی ملی، کیونکہ مقررہ وقت پورا ہو چکا تھا، جس کے بعد جنات قید سے نکل کر دوبارہ زمین پر فسادات برپا کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ شیاطین جنات کو قابو کر لیتے اور انہیں سزا کے طور پر دوبارہ قید میں ڈال دیتے۔ جنات کے وجود کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے، اور ایک پوری سورہ جن کے نام سے موجود ہے۔ ایک مسجد جو مسجد الجن کے نام سے مشہور ہے، جو مسجد الحرام سے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے، جو تاریخ اسلام کی عظیم یادگار سمجھی جاتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں اس کی شہرت کے اور بھی کئی واقعات ملتے ہیں، تاہم اس کی سب سے بڑی وجہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر جنات کی ایک جماعت کا قبول اسلام کا واقع ہے۔ مسجد الحرام کے شمال میں 3000 میٹر کے فاصلے پر جہاں آج مسجد الجن موجود ہے، جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن پاک سنا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنات کے سوالات کے جوابات دیے اور اسلامی تعلیمات حاصل کر کے واپس چلے گئے۔ قرآن پاک کی سورہ جن اسی واقعے کے تناظر میں نازل ہوئی۔ بعد ازاں اسی مناسبت سے وہاں مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد الجن کا نام دیا گیا۔ زمانے کے ساتھ مسجد کی تعمیر مرمت کے دوران اسی کے ڈیزائن بدلتے رہے، مگر اس کے قیام کا واقعہ آج تک مسلمانوں کے دلوں میں تازہ ہے۔ الحرمین شریفین کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے مسجد الجن کی زیارت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں یہاں افطار کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے زائرین عقیدت و احترام کے ساتھ اس مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، افطار میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی زیارت کرنے کا موقع دے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔